کہ انسان قبلہ رخ ہو اور وقت داخل ہو چکا ہو اور نیت کر لے. ان تین پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. قبلہ رخ ہونا ایک مسلمان کے لیے نماز میں فرض ہے، اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. فرمائے تم جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں، حضر میں، لیکن نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو اپنا رخ کس کی طرف کر لو؟ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. اب قیامت تک اس امت کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف. اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. چاہے انسان کسی بھی حالت میں نماز پڑھے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اشارے سے قبلہ رخ یہ نماز پڑھے گا. یہ تو فرض ہے. بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ایک مسلمان پر ایسی حالت یا کیفیت آ جائے، سفر میں ہے یا کسی اجنبی جگہ چلا گیا یا خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہوا اور نماز کا وقت آیا اور قبلے کے رخ اور سمت کا علم نہیں، تو اب کیا کرے گا؟ نہ قریب میں کوئی مسجد ہے، نہ کوئی ایسی چیز جیب میں ہے جس سے قبلے کی سمت کا اندازہ کرے. تو یہ مسلمان جب کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو یہ کیا ترتیب کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ جس کو قبلے کی صحیح سمت اور رخ کا اندازہ نہیں ہو رہا، ایسی صورت میں اس مسلمان کو پابند کیا گیا کہ یہ ظن غالب کرے گا. کیا کرے گا؟ ظن غالب. ظن کہتے ہیں گمان کو، یعنی اپنے دماغ پہ زور ڈال کے سوچے گا کہ قبلہ کس سمت میں ہونا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ معاملات تو عام سفر میں بھی انسان جاتا ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہر گیا، کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اندازہ نہیں ہے نا. تو آج کل وہ ہوٹل میں اوپر قبلہ نما لگا ہوتا ہے، رخ دیا ہوا ہوتا ہے. اب بالفرض اگر وہ بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ریسیپشن سے فون پہ معلوم کر لیں، ساتھیوں سے پوچھ لیں. یہ حالت ہو سکتی. ایسی صورت میں اگر نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ سمت کا کوئی نشان لگا ہے، نہ کوئی ایسا آلہ میرے پاس ہے، تو شریعت نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ یہ اس درجے تک مکلف ہے کہ یہ ظن غالب کرے گا. تھوڑی دیر سوچ لے کہ بھئی اگر میں اپنے شہر میں یہاں کھڑا ہوتا، مسجد اس طرف تھی، قبلہ اس طرف ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس طرف نماز پڑھتے، ایک اندازے جوڑ رہا ہے، تو دماغ پر ذرا زور ڈال کے سوچ کر جو اس کا غالب گمان بن جائے، یہ اس بات کا پابند ہوگا کہ اب یہ اسی رخ پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے گا. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ یہ اسی رخ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. اگر اس ظن غالب کرنے کے بعد نماز پڑھ لی اور جب سلام پھیرا تو پھر کوئی ساتھی آیا اور اس نے کہا بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو غلط سمت پہ نماز پڑھ لی. بات سمجھ رہے؟ قبلہ تو یہ نہیں تھا، قبلہ تو یہ تھا. تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ نماز دہرائے گا؟ نماز نہیں دہرائے گا. اس لیے شروع میں نے ایک جملہ اشارتاً عرض کیا، شریعت نے اس صورت میں اس کو مکلف کیا یہاں تک کہ یہ ظن غالب کرے گا بس. اس لیے نماز پڑھنے میں اس نے اس اپنے مکلف ہونے کا خیال رکھا ہے، لہذا جو نماز پڑھ لی وہ ہو گئی. اب اگلی نماز میں اگر بتانے والا شخص واقعی مستند ہے، معتبر ہے، صحیح آدمی ہے، اب اس کے بتائے ہوئے رخ پر اپنی نماز پڑھ لے گا. بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی پر یہ حالت آئی اور قبلے کا علم نہیں، ظن غالب کیا اس نے، اور ظن غالب کر کے نماز شروع کر دی. ابھی نماز چل رہی تھی، اب ایک رکعت ہوئی تھی کہ اس بیچ میں کوئی مقامی ساتھی یا جس کو علم تھا وہ آ گیا اور اس نے دوران نماز کہا کہ بھائی قبلہ یہ نہیں وہ، یہ غلط ہے، آپ اس طرف ہو جائیں. ابھی نماز پوری نہیں ہوئی.
اور دوران نماز کسی نے صحیح رخ کی وضاحت کر دی تو کیا کرے گا؟ نماز توڑے گا نہیں. جتنی نماز اپنے ظن غالب پہ پڑھ چکا وہ درست ہے، لیکن اب آگے صحیح علم حاصل ہوا تو دوران نماز ہی اسی طرف مڑ جائے، اسی طرف مڑ جائے اور مابقیہ نماز اسی کی طرف رخ کر کے پوری کر دیں. اچھا جی، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، اور یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے، سیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت کے ساتھ پیش آیا. مثال کے طور پہ 5 ساتھی سفر پہ گئے اور ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں ان کو قبلہ رخ کا اندازہ نہیں ہو رہا. انہوں نے نماز پڑھنی ہے جماعت سے، ایک امام بنے گا، 4 مقتدی بنیں گے. بات سمجھیں؟ ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ ظن غالب کریں گے سب. باقی 4 ساتھیوں نے کہا کہ قبلے کا رخ یہ ہے، ایک طرف اشارہ کی کہ بھئی ہمارا ظن غالب کہتا ہے یہ. ایک نے کہا کہ نہیں، میرا تو ظن غالب نہیں بنتا، میرا ظن غالب یہ کہ اس طرف ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب انہوں نے اپنا ایک امام طے کیا اور اس نے، وہ امام ان 4 میں سے ایک تھا جن کا ایک رخ پر اطمینان تھا. اب امام نے جس ظن غالب پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی تو باقی تینوں کا تو وہی ہے، اس کا الگ تھا. یہ کیا کرے گا دوستو؟ یہ امام کے ظن غالب پر عمل کرے گا یا اپنے ظن غالب پر عمل کر کے اکیلے نماز پڑھے گا؟ بات سمجھے؟ سوال ذہن میں آیا؟ اب عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی مقتدی امام کے تابع ہے عام حالات، لیکن یہاں ایسا مسئلہ نہیں. یہاں چونکہ مسئلہ قبلہ رخ ہونے کا ہے اور یہاں امام جس رخ کو صحیح سمجھ رہا ہے مقتدی اس کو غلط سمجھ رہا ہے. اب بات سمجھے اور مسئلہ سمجھے. اور فقہاء نے لکھا کہ جہاں جس مسئلے میں مقتدی امام کو غلط سمجھے کہ یہ امام غلطی کر رہا ہے اور مقتدی کے پاس بھی علم ہو، یہ شرط ہے، اور اس کو امام کی اس ترتیب پر اعتماد نہیں ہے تو یہ امام کے تابع نہیں ہوگا. ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا؟ وہ 4 اپنی جماعت کر لے، یہ اکیلا اپنے ظن غالب پہ عمل کر کے تنہا نماز پڑھ لے. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، انسان ہے، اللہ پاک کسی کو موقع دے، اللہ سب کو موقع نصیب فرمائے. ایک شخص مکہ مکرمہ گیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا اور اس کو بھی موقع ملا اندر جانے کا. اب آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جب کوئی بندہ داخل ہو جائے تو اندر جا کر وہ نماز اندر پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. پہلے تو یہ تسلی کر لیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جانے والا شخص وہ نماز اندر پڑھ سکتا ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے، نفل بھی پڑھ سکتا ہے، سنت سب پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اندر تو خانہ کعبہ کی کتنی دیواریں؟ 4 دیوار. اور ہم جب خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چاروں سمت میں صفیں بن جاتی. اندر والا کیا کرے؟ جو اندر ہے وہ کس رخ پہ کھڑا ہوگا؟ اس کی بھی مرضی، اس لیے کہ وہ تو خانہ کعبہ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، لہذا وہ جس دیوار کی طرف رخ کرنا چاہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، ترچھا ہو کے آڑا ہو، جو بھی ہے وہ اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے دن جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا آپ کے لیے تو آپ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ کتنے صحابہ گئے اس میں فرق ہے. راجح قول یہ کہ 6 صحابہ آپ کے ساتھ اندر گئے، اور آپ نے اندر جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور پھر آپ نے اندر دعائیں کی. تو وہ ستون بنے ہوئے ہیں اندر جیسے روایات میں بتایا جاتا ہے، اور جو لوگ اندر گئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں.
کہ خانہ کعبہ کے اندر ستون بنے ہوئے ہیں، 2 آگے ہیں 2 پیچھے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے ستونوں کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی. تو اندر اگر انسان چلا جائے، موقع مل جائے، نصیب لگ جائے، تو کسی بھی رخ پر انسان نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ یہ بات تو تھی قبلہ رخ ہونے کی. چھٹی شرط نماز کی ہے کہ اس نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو. انسان جو بھی نماز پڑھے، جیسے ابھی عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، تو بھئی اسی صورت میں پڑھی نا کہ جب عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہے. اور اگر ابھی کوئی کہے کہ پتہ نہیں فجر میں آنکھ کھلے نہ کھلے، ابھی فجر پڑھ لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ پڑھ لے نا، نہیں ہو سکتا. وقت تو شرط ہے، وقت داخل ہونا ضروری ہے. تو وقت کا اہتمام ضروری ہے کہ انسان اس کی تسلی کر لے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ سوچ کر نماز پڑھی کہ فلاں نماز کا وقت ہے، جبکہ وہ اگلی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا. مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کسی ساتھی سے رہ گئی، مصروف تھا، پھر سو گیا، کہا کہ میں رات کے آخری پہر اٹھ جاؤں گا اور عشاء بھی پڑھ لوں گا، اور فجر، عشاء اپنے وقت میں، فجر اپنے وقت میں. اب 4:22 پہ مثال کے طور پہ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے. اس کی آنکھ کھلی 5 بجے. کون سی نماز کا وقت چل رہا ہے ابھی؟ فجر کا. اور اس نے کون سی نماز پڑھنی تھی؟ عشاء والی. یہ تو نیند سے اٹھا، اس کو لگا کہ جس 5 کو 4 سمجھا، وضو کیا اور اپنی عشاء کی نماز اس نے عشاء کی نیت کے ساتھ پڑھ لی. بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ تو فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا، آپ نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی. تو اب آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز تو ہو گئی، لیکن نماز ادا ہوئی یا قضا؟ قضا نماز ادا ہو. بات سمجھ گئے دوست؟ عرض کرنے کا مقصد اور اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ میں وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں وقت گزر چکا ہے اور قضا ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اس سوچ کی غلطی کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی. البتہ چونکہ وقت نکل چکا ہے، اگلی نماز کا وقت ہے، لہٰذا اب جو اس نے پچھلی نماز پڑھی وہ قضا شمار ہوگی، ادا شمار نہیں ہوگی، قضا کے اندر شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، غلطی سے پڑھ لی، ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا اور اس کو لگا کہ شاید ہو چکا ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی، سلام بھی پھیر دیا، بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ ابھی تو 10 منٹ باقی تھے، نماز ہو گئی؟ جی نہیں ہوئی، اس لیے کہ نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے، اور وقت داخل ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو لوٹانا پڑے گا. 7ویں اور آخری شرط نماز کی کیا ہے؟ کہ نیت کرے گا، اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے. نماز جب ادا کرے گا تو اس کے لیے بھی نیت کرے گا، لیکن یاد رکھیں کہ نیت کے لیے زبان سے کہنا یا کوئی مخصوص کلمات خاص کر کے استعمال کرنا ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی فقیہ کے قول میں نماز کی نیت کے لیے کوئی متعین معہود جملہ نہیں ہے، بلکہ نیت ہے کیا دوستو؟ دل کا ارادہ. بس اس بارے میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تہجد کی نیت کیسے کروں گا، اور میں سنت غیر مؤکدہ کی کیسے نیت کروں، اور میں اشراق کی کیسے نیت کروں؟ اس لیے کہ
ایسا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے کچھ بولنا ہے یا الفاظ استعمال کرنے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوست. آپ جس نماز کے ارادے سے کھڑے ہو گئے، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کون سی نماز پڑھی؟ عشاء پڑھی نا. تو آپ اسی نیت سے گھر سے آئے، ایک دکان سے آئے اور آ کے آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، باوضو تھے اور آ کر اسی ذہنی نیت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو عشاء ہی ہوئی ہے. کچھ بولنا ضروری نہیں. تو فرض میں کھڑے ہو گئے تو وہ فرض ہی ادا ہوئے. اسی طریقے سے اس کے بعد جب 2 رکعت سنتوں کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو ذہن میں ارادہ اور نیت یہ تھا کہ 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھی ہو گئی. پھر وتر کے لیے کھڑے ہوئے تو ذہن میں سوچ یہی تھی کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں، تو وتر ہی ادا ہوئی دوستو. تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے دوستو، اور نہ اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو تسلی مطلوب ہو تو فقہا نے لکھا کہ اتنا کہہ دے کہ میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، بس میں عشاء کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں آج کی وتر پڑھ رہا ہوں، بس اتنی. تو یہ بات بھی کافی. یہ جو بچوں کو مکتب میں بچپن میں سکھایا جاتا ہے، یہ تو ایک تربیت کا حصہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے. یہ تو بچپن میں سیکھا گیا نا. یہ تو ایک تربیت ہے دوستو سیکھنے کے لیے، لیکن یہ ضروری نہیں. انسان کے دل کا ارادہ جو ہے وہ کافی ہو جائے. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک نماز کے ارادے سے آیا اور اس کی عادت تھی کہ یہ زبان سے بولتا تھا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، تو یہ آیا ظہر کے لیے، ظہر کے ارادے سے آیا، اور جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے لگا تو غلطی سے بجائے ظہر کے کہا کہ میں عصر کی 4 پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی دوستو. اس لیے کہ لفظی غلطی ہے، اعتبار اسی دل کے ارادے کا ہے جس کے ساتھ یہ مسجد آیا ہے، لہذا اس سے فرق نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے اگر رکعتوں کی تعداد میں اس سے اونچ نیچ ہو گئی، اور اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی عشاء پڑھی تو کہا کہ میں نیت کرتا ہوں عشاء کی 6 رکعتوں کی، تو عشاء میں 6 رکعتیں کتنی؟ 4 ہے. تو 4 کے بجائے 6 نکل گیا. مغرب میں 3 کے بجائے 4 نکل گیا. اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، نماز اس سے بالکل ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اسی طریقے سے جو سنن ہے، نوافل ہے، سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ، اشراق، چاشت، اوابین یا تہجد کی نماز، ان تمام کے اندر بھی انسان جس ارادے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ نماز خود بخود بن جائے گی. رات کو اٹھے گا 12 بجے کے بعد جو نماز پڑھی جائے، فقہا نے لکھا ہے، یہ ساتھی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، کیا تہجد کے لیے نیند ضروری ہے؟ یاد رکھے کہ تہجد کے لیے افضل یہ کہ انسان سوئے اور پھر اٹھے، لیکن تمام فقہا علماء نے لکھا کہ 12 بجے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا. لہذا ایک آدمی اگر 12 بجے تک نہیں سویا، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اب 12 کے بعد یہ جو وضو کر کے نماز پڑھے گا تو یہ تہجد ہی ہے دوستو. اس کو تہجد کی اسی فضیلت کا ثواب پورا کا پورا مل جائے گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس میں شامل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس سے ضمنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اشراق ہے، چاشت ہے صبح کے وقت میں، تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اشراق کو ہم مستقل پڑھیں، پھر چاشت کو بعد میں مستقل پڑھیں. لیکن اس میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک ساتھی کے پاس وقت کم ہے، جیسے بعض کسی کو آفس جانا ہے یا ایک طالب علم ہے، مصروف ہے، اس کو پتہ ہے پھر موقع نہیں ملے گا، یہ اگر اشراق کی نماز میں چاشت کی نیت کر لے یا چاشت کی نماز میں اشراق کی نیت کر لے، دونوں ادا ہو جائیں گے اور دونوں کا ثواب مل جائے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو نوافل میں بہت وسعت ہے، بے انتہا وسعت ہے کہ ایک نفل نماز انسان 2 رکعت نفل کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے ان 2 رکعت میں اشراق کی نیت کی، چاشت کی نیت کی،
اور اللہ بھلا کرے صلاۃ الشکر کی نیت کی، صلاۃ التوبہ کی نیت کی، صلاۃ الاستخارہ کی نیت کی، صلاۃ الحاجت کی نیت کی، 2 رکعتوں میں سب چل جائے، سب کی گنجائش ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔